اللہ کی کیا کہنے لگے ابھی حضور علیہ السلام کا ظہور دنیا میں نہ ہوا، میری شادی نہ ہوئی، مکے کے بازار سے میرا گزر ہوا، اللہ اکبر، ایک حسین عورت نے میرا راستہ روک لیا۔ خاندان نبوت کی شان ہے، نسل پہ نبوت کی شان ہے، اولاد پیغمبر ہو بے حیا ہو نہیں سکتا ہے، نبی بھی حیا والا، خاندان بھی حیا والا، نبی کی نسل بھی حیا والی۔ اور لوگوں، حضرت عبداللہ ابھی رحمت والا نبی دنیا میں نہ آیا، عبداللہ کی نسبت سیدہ آمنہ سے نہ ہوئی، شادی نکاح نہ ہوا۔ فرمایا مکے کے ایک چوراہے میں ایک عورت بائیں پھیلا کے میرا رستہ روک کے کھڑی ہو گئی، کوئی شرم نہ کی، کوئی حیا نہ کی، کوئی حیا کے تقاضے پورے نہ کیے، میرے سامنے کھڑی ہو کے کہنے لگی میں رضامند ہوں، بتا تو میرے سے شادی کرے گا کہ نہیں؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں اس عورت کی بات کو سنی انسنی کر دی، دامن بچا کے میں راستے پہ ہو لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب سیدہ آمنہ دلہن بن کے میرے گھر میں آ گئی، اسی جگہ سے اتفاقاً گزر ہوا، اسی عورت سے سامنے میرا ٹاکرا ہوا، وہ عورت رستہ بچا کے میرے سے دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ جب میں 4 قدم آگے نکلا، مجھے روک کے کہنے لگی آج کیوں نہیں پوچھا میرا راستہ تو نے کیوں نہیں روکا ہے؟ کہ آج سے 4 5 6 مہینے پہلے تو مجھے ددکار کے چلا گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرا دیا، کیا سمجھا میں بازاری عورت ہوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، تورات کی میں حافظہ، زبور انجیل کی میں عالمہ، تجھے کیا پتا اللہ نے مجھے کتنے پالی کے پیدا کرنے والے نے مجھے کتنے علم سے نوازا، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، تجھے پتا ہے چند دن پہلے میں تیرا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی، اس وقت میں تیرے سے شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی، مجھے تیرے خاندان کی پرواہ نہیں، تیری نسل کی پرواہ نہیں، تیرے باپ دادے کا پتہ کوئی نہیں، تیرے چہرے کی رنگت بتلا رہی تھی، تیرے ماتھے کی کشادگی بتلا رہی تھی، تیرے ماتھے کا نور بتلا رہا تھا، جس نبی کی دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے کائنات سجائی، اس نبی کا نور تیرے ماتھے میں نظر آ رہا تھا۔ آج عبداللہ تیرے ماتھے کی چمک کا وہ منظر کوئی نہیں، آج عبداللہ تیرے ماتھے پہ وہ چمک نظر نہیں آ رہی، لگتا ہے تیرا نکاح ہو گیا، لگتا ہے یہ نور کسی عورت کی گود میں منتقل ہو گیا۔ فرمایا آج عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہو گئی، وہی زمین پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کتنے مقدروں والی وہ عورت ہے جو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔ ادھر رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کوئی نہیں، مائی آمنہ کہنے لگی عبداللہ کی امانت جب میری گود میں منتقل ہوئی، مجھے پتہ لگ گیا کوئی عام نہیں آ رہا ہے، میرے ماتھے پہ پسینے کے جو قطرے آئے، میں اپنے دوپٹے سے وہ خوشبو پسینہ صاف کروں، اس پسینے کی خوشبو بار بار دوپٹہ دھونے کے بعد بھی دوپٹے میں سے نہ جائے۔ اگر میں زمین پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں، اس زمین کے حصے سے خوشبو آنے لگ جائے، کپڑا لتا میرے جسم کے لگے، کپڑے سے خوشبو آنے لگ جائے، برتن کو ہاتھ لگاؤں، برتن سے خوشبو آنے لگ جائے، سرانے پہ سر رکھ کے لیٹوں، سرانے سے خوشبو آنے لگ جائے، چادر اوپر لوں نیچے بچھاؤں، دونوں چادروں سے خوشبو آنے لگ جائے۔ آہستہ آہستہ یہ خوشبو میرے گھر سے نکلی، مکے کی گلیوں کو معطر کرنے لگی، پھر اس خوشبو نے سین کعبہ کا رستہ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر،
عورتوں کے محلے والوں کی دیواروں کے اندر سے فلاں کی خوشبو گھر والوں کے صاحب خانہ کی ناک کی نتھوں میں جانے لگی۔ اللہ غنی، سارے محلے والیاں، سارے محلے والے پریشان ہو گئے، یہاں کون سی عطر کی دکان کھل گئی جو دکان رات کو بھی بند نہیں ہوتی؟ اس عطر کی دکان پر کون سا عطر ہے؟ دکان بند، شٹر گرا ہوا، دروازے بند، لیکن گلی سے گزرو، یہ کون سے علاقے کا عطر ہے؟ دکان بند ہو جائے، عطر کی خوشبو رات کو بھی آ رہی ہے۔ علاقے والوں نے جستجو شروع کر دی، محلے والوں نے سوچنا شروع کر دیا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ سونگھ رہے ہیں، کپڑے، رومال، ٹوپی، عکال سونگھ رہے ہیں، خوشبو کا پتہ نہ لگا۔ آہستہ آہستہ پتہ لگا، عبد المطلب کے دروازے سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ مارے حیا کے، مارے پردے کے کوئی اندر جا نہ سکا، اپنی محلے والیوں کو، اپنی گھر والیوں کو بھیج دیا۔ ساری آ کے نبی کی دادی حضرت فاطمہ کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی تیرے سے آٹا مانگنے نہیں آئی، مکے کی سرداری مانگنے نہیں آئی، تیرے سے روپیہ دھیلا مانگنے نہیں آئی، بتا تیرے گھر کے اندر کون سا عطر آ گیا، تیرے گھر کے در و دیوار کی مٹی کو بھی جس نے معطر کر رکھا ہے۔ مائی فاطمہ نے، نبی کی دادی نے بی بی آمنہ کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگی سمجھ نہیں آتی، لوگ کپڑوں پہ خوشبو لگاتے ہیں، سامنے 24 گھنٹے رہتی ہے، پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کون اس پہ عطر کی شیشی پھینک کے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں دروازہ بجا، یہ تو میرے عبد المطلب کی، میرے گھر والے کی ہاتھ کی دستک ہے، کھڑکھڑاہٹ ہے۔ جی عبد المطلب، اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کے پریشان ہے، کہ تو کہہ رہی ہے جی وہاں تو مکے کے لوگوں نے آج سین کعبہ میں میرا بیٹھنا دشوار کر دیا۔ کہہ رہے عبد المطلب تو مکے کی سرداری پہ ناز کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر کے بارے میں بتلا، تیرے گھر پہ کون عطر کی بارش کر کے چلا جاتا ہے؟ 4-5 دن ہو گئے محسوس کر رہا ہوں میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن فاطمہ بتا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے بھی سیدہ آمنہ کی طرف اشارہ کر دیا، شیشی میں سے نہیں آ رہی، اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھ اس سے۔ سسر بڑے با حیا ہوا ہے، عبد المطلب مکے کا سردار ہے، آمنہ بیوہ عورت ہے، باپ ہونے کے ناطے، با اختیار ہونے کے ناطے پوچھ سکتے تھے، بیوہ عورت ہے، میرے عبداللہ کی عزت ہے، بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے؟ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے جا تو ساس ہونے کے ناطے پوچھ، اسے خوشبو کون دے کے جاتا ہے؟ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تو آج کہہ رہا پوچھ، 8 دن پہلے یہ سوال میرے دل میں دوڑا، میں سیدھی کھڑی ہو کے اکڑ کے آمنہ سے پوچھنے لگی یہ خوشبو بی بی کہاں سے لے کے آئی؟ آمنہ نے سر جھکایا ہوا تھا، یوں کر کے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے نور نکلا، میرے چہرے پہ پڑا، میں برداشت نہ کر سکی، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھتی میاں تو کام کریے سارے، حسان ہے۔ جناب عبد المطلب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے آمنہ بہو ناراض نہ ہوئی ہو، اللہ غنی، میں نہیں کہہ رہا، مکے کی سرداری آج خطرے میں پڑ گئی، بڑے بڑے سردار آ کر مجھے اشارتاً کنایتاً کہتے ہیں، جرت کوئی نہیں نبی کے دادے سے کوئی بات کر سکے، آ کر مجھے اشارے کرتے ہیں، معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی معاملہ پوچھنے کے لیے تیرے پاس آ گیا۔ اے میری بہو آمنہ بتا تو صحیح، کون سی جگہ بیٹھ کے چھپ کے عطر میں نہا کے آتی ہے؟ کون سا ڈبہ عطر کا اپنے اوپر ڈالتی ہے؟ تیرے پاس سے گزرنے والے کے جسم سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ کہنے لگی دادا پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں نے آج تک خوشبو دیکھی کوئی نہیں، مجھے تو عبداللہ نہیں بھولتا، مجھے تو عبداللہ کی وہ بات کانوں میں ابھی تک سنائی دیتی ہے،
آمنہ چند دن کی بات ہے، جدائی کا صدمہ دے کے جا رہا ہوں، آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی کھاؤں گا۔ عبداللہ کتنے دن ہو گئے روٹی پکاتے ہوئے، انتظار کرتی ہوں، بھوکی سو جاتی ہوں، تو کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، قدرت نے بتلا دیا جس کے ہم سہارا بن جائیں اسے دنیا کا سہارا نہیں دیا کرتے۔ عبد المطلب آگے بڑے، آمنہ بتا کیا بات ہے؟ رحمت والے نبی کی پیاری دادی جان جب سیدہ آمنہ کھڑی تھی، آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دیوار کی مٹی سے مٹی کریدنے لگی، دیوار سے اپنے ناخن سے مٹی نکال کر عبد المطلب کی ناک کی نتھوں کو لگا دیا کہ عبد المطلب اسے سونگھ کے دیکھ لے، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات یہاں یوں ہاتھ کی ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی تھی، اس نے جب ہاتھ ہٹایا 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ والی جگہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آمنہ جب تک بتائے گی نہیں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ سیدہ سمجھ گئی بتانا ہی پڑے گا کہ ابا تو نے ایک سوال کیا کپڑوں میں سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تیرے سے میں سوال کرتی ہوں ابا جان مجھے بتا، خواب میں روزانہ میرے سامنے آ کر نورانی چہرے والا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آدم ہوں، کبھی کہتا ہے میں نوح ہوں، کبھی کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، کبھی کہتا ہے میں اسماعیل ہوں، بتا تیری بہو کے پاس ان کا کیا مرتبہ، تیری بہو کے خواب میں آنے کا کیا مقصد؟ عبد المطلب نے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، آمنہ بتا، صرف یہی کہہ کے جاتے ہیں کہ نہیں اگلا جملہ سنو حیران ہو جاؤ گے، مکے کی سرداری کو چھوڑ کر اس گھر کی نوکری کرنے لگ جائے گا۔ عبد المطلب تجھے کیا پتا، ہر رات خواب میں نبی آ کر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یوں کر کے کہتے ہیں آخری نبی کی ماں پیغمبر تجھے سلام کرنے آیا ہے۔ کون ہے تو بتا، خوشبو بعد میں بتاؤں گی۔ کعب لباس ابا تو سامنے والے کمرے میں لیٹ جاتا ہے، میں اکیلی تنے تنا کس سے باتیں کروں؟ ابا جان گرمی لگتی ہے، کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہے، میں یوں گردن موڑ کے دیکھتی ہوں، ابا مجھے پتہ نہیں لگتا، عجیب عجیب قسم کی خوبصورت خوبصورت عورتیں آ کے مجھے پکا جلتی ہیں، کہتی ہے تو کیسے بے آرام ہو سکتی ہے، تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، تو بتا یہ کون ہے؟ ابا جان تجھے پتہ ہے جدھر کروٹ بدل کے چہرہ ہوتا ہے آسمان کا چاند میرے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے، میں سیدھی لیٹتی ہوں آسمان کا چاند اوپر، میں کروٹ بدلتی ہوں آسمان کا چاند ادھر۔ ابا جان کبھی کبھی میں پیروں میں نور کی لاٹیں دیکھتی ہوں، جب میں اٹھ کے پیروں کی طرف دیکھتی ہوں آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پیروں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ بتا ابا کیا یہ؟ کعبہ اگلی بات سن، تو صبح صبح حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے بیت اللہ کے مجاور ہے، تو صبح صبح ابا جان حاجیوں کا اکرام کرنے کے لیے ستو کا شربت بنا کے گھر سے لے جاتا ہے۔ میرے سے پوچھ، ہمارے گھر میں جب پانی کی بوند نہیں ہوتی اماں پانی کا ڈول دے دیتی ہے، جا سامنے والے کنویں سے پانی بھر کے لا، ایک ہاتھ میں میرے ڈول ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ خدا کی امانت کے اوپر ہوتا ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، جھکا میرے سے نہیں جاتا۔ ابا مکے کی تپتی دھوپ ہے، سورج سر پر آ کے باتیں کرتا ہے، ابا جان نکیلے پتھروں پہ میں قدم رکھتی ہوں، رب کائنات کی قسم ہے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے، ہر پتھر ہر پہاڑ ہر درخت ہر پتا ہر شاخ ہر ٹہنی مجھے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ پانی کے کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، پانی نیچے جھک میں نہیں سکتی، ابا تجھے کیا بتاؤں، پانی کنویں میں سے لہروں کی صورت میں اوپر بھی آتا جاتا ہے، میرے سر کے قریب آ کر مجھے سلام کر کے کہتا ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ ابا جب پانی بھر کے میں اپنے ڈول کو ہاتھ میں پکڑتی ہوں، پانی نیچے جانے لگتا ہے، میرے پیچھے میری محلے دارنیاں میری سہیلیاں کھڑی ہوتی ہیں، کہتی اے آمنہ تو یہاں اپنے قدموں
کو پانی کے کناروں کے پاس رکھ، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی بھرنے کا ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔ تو بتا ابا یہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا، گھر کے دروازے کے باہر لے کے کھڑی ہو گئی۔ ابا پتھر بھی کبھی بولتے ہیں، ابا درخت بھی کبھی بولتے ہیں، ابا پہاڑ بھی کبھی بولتے ہیں، نہیں ابا جان کہنے لگی آپ نہ بتاؤ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیٹ پہ ہدایات، ادھر بایات۔ ابا جان یہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی ابا جان یہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔